لیبس اسکول کا سالانہ پرائز ڈسٹریبیوشنز کی تقریب کا انعقاد ایوان اقبال لاہور میں منعقد کیا گیا۔ لیبس اسکول کی آنر کا اس موقع پر کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اپنے رپورٹر عمیر جٹ سے جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمیر۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ایوان اقبال میں۔ یہاں پر آج جو ہے لیب اسکولس کی جانب سے سالانہ جو ہے ان کا فنکشن کی تقریبات کا جہاں پر انعقاد کیا گیا۔ یہاں پر سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ جو بچوں کے والدین ہیں انہوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت لیب اسکولس کی جو اونر ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آج کا جو ان کا فنکشن یہاں پر کیا گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میڈم آپ کو کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر جو پروگرام کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ یہاں پر جو آپ کے مہمان گرامی تھے وہ بھی بہت اچھے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گی آج کی جو آپ کی یہاں پر تقریبات کی گئی ہیں؟ السلام علیکم جی، آج ہمارا پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی، پیرنٹس تھے اور بچے تھے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کچھ شخصیات ایسی بلائی ہوتی ہیں جن کو وہ لوگ دیکھیں اور خوش بھی ہوں۔ اس میں ایکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں تعلیمی شخصیات بھی ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے 4-5 چیف گیسٹ بھی تھے، بچوں نے پروگرامز بھی پیش کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی جو ہے وہ تو چلتی رہے گی بہت لمبی، کیونکہ بہت زیادہ انعامات ہیں۔ بیسکلی آج ہمارے 2 کیمپسز کا فنکشن ہے، یہ اون کیمپسز ہیں، فرینچائز نہیں ہے، یہ اون کیمپس ہے، اور آج شاد باغ کیمپس ہے اور ساتھ فیض باغ کیمپس ہے۔ ان دونوں کے آج پروگرامز تھے۔ اس طرح سے ہمارے ابھی باقی پروگرامز جو ہیں وہ چلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ 27 کو بھی ہمارا پروگرام ہے، 8 مارچ کو بھی ہمارا پروگرام ہے۔ ہمارے 2 کیمپسز کا ملا کے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں ہمیشہ ایوان اقبال میں، اور تقریباً 35 ایئرس سے کر رہے ہیں، تو بہت عرصہ ہو گیا اب تو اس کام کو۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 کیمپس میں آپ کے بچوں کی تعداد کیا ہے؟ آلموسٹ 2000 ہے۔ ابھی صرف یہ 2 کیمپس ہیں، آپ کے لاہور میں کتنے کیمپس ہیں؟ لاہور میں تو ایکچوئل مجھے تعداد نہیں پتا، کیونکہ فرنچائز کافی زیادہ ہیں اور فرنچائز کو میں ڈیل نہیں کرتی ہوں، تو اس میں کافی زیادہ ہیں، لیکن اون کیمپسز تقریباً جو ہے ہمارے وہ 8 ہیں۔ کوئی خصوصی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ خصوصی میسیج یہی ہے کہ جی بچوں کو تربیت دیتی ہیں مائیں۔ ابھی میں ہال میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جتنی دیر ہماری مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی، بچے اور یہ معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ پہلے ماؤں کو پڑھائیں، پڑھی لکھی مائیں، پڑھا لکھا معاشرہ، بس۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ لیبس کی یہ اونر تھی، ان کا بتانا تھا کہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے جو والدین ہیں ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ خاص طور پر جو مائیں ہیں وہی بچوں کی تعلیم کا جو ہے وہ اچھے سے خیال کرتی ہیں، اور یہی جو ہے تربیت کے لحاظ سے بچوں کو اچھی تربیت دی جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ جو ہمارے 2 جو کیمپس ہیں ان کا یہ فنکشن تھا، ابھی مزید ہم ایسے ہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 2 کیمپسز کے جو میں اس وقت موجود ہوں ایوان اقبال میں۔ یہاں پر لیب اسکولس کی جانب سے سالانہ جو ہے ان کا ایوارڈ جو فنکشن ہے، بچوں کے انعامات تقسیم کا جو تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ مہمان خصوصی راشد محمود صاحب سے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہاں پر مہمان خصوصی پر انعقاد کیا گیا اور بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، ماشاءاللہ ہم جہاں بھی لاہور میں کوئی فنکشن ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا چہرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بلیوز ہے کہ میرا رب صرف میری نمازوں سے راضی نہیں ہوتا، اس کی مخلوق کی کہہ رہی وہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول عمل۔ میں اپنے چھوٹے سے چونکہ شناخت تو رکھتا ہوں، میں جب بولتا ہوں تو لوگ میری بات کو مان لیتے ہیں، کیونکہ میں ایک کھلی کتاب ہوں، سچ بولنا بھی میری گرومنگ بھی اور سچ سننا بھی۔ میں انڈیو جو ہے مجھ سے آپ سوال کریں گے تو جواب میرا ہوگا، میرے منہ میں اپنی زبان ڈال نہیں سکتے، یہ ساری زندگی ایسے مجھے اچھا لگتا ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ میں صرف آج یہاں ہی نہیں ہوں، میں یونیورسٹیز میں NCA ہوا ہے، GC یونیورسٹی بھی، جتنے بھی بڑے کنسرن ہیں، پنجاب یونیورسٹی ہے، کہ ہر طرح ہر جگہ بلایا جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں میں کچھ کتھارسس ہمارے اندر ہے کہ ہمارے عہد میں یہ سارا کچھ اس طرح ہم اپنے بچوں سے ایفیلیٹ شاید نہیں ہوتے۔ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ آ کے باتیں کرنا، اور پھر مجھے
ایک بلیسنگ ہے میرے ساتھ کہ میں جو کہتا ہوں میرے بچے سن بھی لیتے ہیں اس کو، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بچوں کو صرف کتابوں ہی کے بوجھ سے نہیں لازا ہوا آج کے اس لمحہ موجود۔ میں مثلاً میں لیپسی کی بات کرتا ہوں، یہاں جب ان کے ایونٹ ہوتے تھے اس میں بچوں کی اس مناٹری بریک کے لیے صرف ان کو ایوارڈ جو انہوں نے جنہوں نے گریڈنگ کی ہے انہیں کو میڈل نہیں مل رہے ہوتے، یہاں جو ان کی پرفارمنسز ہوتی ہے اس میں بھی ایک مناٹری بھی ان کی بریک اور ان کی اسکل بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ صرف پڑھائی پہ بھی لائق نہیں ہے، پرفارمر بھی ہے، یہ پورٹری بھی کرتے ہیں اپنے کلچر کو، اپنی زمین کو، اپنی رہتل کو، اپنی اقدار کو، انہیں کو پورٹری کر رہے ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں میں ہی نہیں، میرے سارے دوست جو ہیں کر رہے ہیں اپنے پر، جو نہیں بھی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اس آنے مستقبل جو ہے ہماری اس یوتھ سے جڑ کے رہے، وہ ان کی بات کو غور کرتے، کیونکہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایکسپیرینس جو تجربہ ہوتا ہے ہم اس کو اسکین کر کے، تو جو سن لے گا اس کو کچھ تھوڑی سی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں۔ سر کوئی خاص میسیج دینا چاہیں گے عوام کو یا گورنمنٹ کو اس حوالے سے کہ جیسے پرائیویٹ سیکٹر پر بچوں کی تعلیم پر بڑے اچھے طریقے سے فوکس کیا جاتا ہے، کیا گورنمنٹ لیول پر جو ہمارے گورنمنٹس کے اسکول ہیں اس پہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح سے فوکس کرے؟ جو پڑھائی کا نظام ہے وہ پرائیویٹ لیول پہ جس طرح سے یہ ٹیچرز بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے اونرز بڑی محنت کرتے ہیں، کیا گورنمنٹ لیول پہ بھی ایسے آپ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا کوئی گورنمنٹ کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر اس میں آپ جتنے بڑے بڑے کنسرن سب کو میں شامل ہوں۔ ہمارا جو ہے یہ پڑھائی کا انتظام ہے نا جو گراؤنڈ لیول پہ ہے وہ کبھی بھی قابل توجہ نہیں رہا ہے۔ جو کچھ اس میں کہا گیا اس کی فزیکل امپلیمنٹس کم ہوتی رہی ہیں، اور ان کو ہمارے ہاں ملک میں پڑھائی پہ زیادہ توجہ دی نہیں گئی 76 سالوں میں۔ جس چیز پہ سب سے زیادہ توجہ کی، ارے جب پڑھا لکھا ہوگا تو بندہ تو تبھی گروم ہوگا تب وہ اپنی زمین آپ اس کے شعور میں ڈالتے ہیں نا اپنی پڑھائی سے، تو ان کو وہ فیسیلیٹیز، وہ آسانیاں، وہ ساری انوائرمنٹ جو ہے ہر بندہ تو افورڈ نہیں کرتا ہے۔ پرائیویٹ اسکول بڑے بڑے مہنگے اسکول ہیں، بے شمار ایسی یونیورسٹیز اور کنسرنز ہیں جہاں لاکھوں روپے مہینے کی فیس ہے، تو جو تو افورڈ کرتے ہیں وہ کر لیں۔ تو آپ اپنے جو سرکاری اسکولز ہیں اس میں اس طرح کی توجہ کریں کہ وہاں جو بچوں کو جو یہ افورڈ نہیں کرتے ان کو وہی گرومنگ کی آسانیاں ملیں۔ اس پہ کوشش تو ہو رہی ہے، ابھی کہہ بھی رہے، کر بھی رہے کچھ، لیکن اس کو ذرا زیادہ تیزی سے کرنا ہے۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا، فزیکل امپلیمنٹ جس معاشرے میں نہیں ہوتی ہے آپ کی باتوں سے فور دا ٹائم بینگ کو بس سے مان جاؤ، جب وہ مجھے آپ کا کردار اور وہ عمل نہیں دکھے گا تو آپ کو میں کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھوں گا۔ 76 برس میں ہم نے بہت کچھ دیکھا، آئے ہیں چلے گئے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے، پھر سروائیول گیمکس نہیں ہیں یاد رکھے جانے کے لیے۔ آپ کو کہیں کو ایسا شجر لگا کے جانا جس کی چھاؤں میں کل کوئی بیٹھیں گے تو آپ کو یاد کریں گے۔ یہاں یہ کہ ہم نے شجر لگائے، ہم مانتے ہیں کہ جی لگائے بہت سارے شجر آپ نے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان اشجار کی چھاؤں بھی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو ملتی رہی۔ شجر جو ہوتا ہے نہ تو حسب نسب پوچھتا نہ رنگ و نسل پوچھتا، اس کی چھاؤں سب کے لیے، تو سب کے لیے چھاؤں بنے تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ جی بالکل ناظرین، سنا آپ نے، راشد محمود صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے، گورنمنٹ لیول پہ بھی بچوں کی تعلیم کا معیار ایسے ہی بنانا چاہیے جیسے گورنمنٹ سیکٹر پر یہ لوگ بڑی ایفرٹس کرتے ہیں۔ اور انہوں نے خاص طور پر لیب اسکول انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ان کو مہمان خصوصی ایز اے چیف گیسٹ یہاں پر بلایا، اور ان کے انتظامات یہاں پر دیکھ کر انہیں دلی خوشی ہوئی ہے، اور مزید ان کی جو ہے وہ نیک تمنائیں اور خواہشات جو ہیں وہ لیب اسکولز کے ساتھ ہیں۔ جی